أشهد أن محمد رسول الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، انسان کی اجتماعی زندگی نے جب قبائل سے آگے بڑھ کر ریاست کی شکل اختیار کی اور بڑی بڑی مملکتیں وجود میں آ گئیں تو حکمران بادشاہ اور شہنشاہ کی صورت میں سامنے آئے. تمام تر قوت ایک فرد میں جمع ہو جاتی تھی. وہی آرمی چیف، وہی عدالتی سربراہ اور قانون ساز اتھارٹی ہوتا تھا. اسلام نے خلیفہ کا تصور دیا. خلیفہ بھی بڑی قوت کا حامل ہوتا تھا، لیکن اسلامی شریعت سے تجاوز نہیں کر سکتا تھا اور قابل احتساب ہوتا تھا. اس نظام نے عام انسان کو جرأت دی کہ وہ حق گوئی سے کام لے. اسلام نے عدل کا پیغام دیا اور حاکم کے سامنے کلمہ حق کہنے کو جہاد قرار دیا. لیکن نظام کتنا ہی شاندار کیوں نہ ہو، چلانے والے اگر با کردار نہیں ہوں گے، اپنی ریاست اور اپنے نظریات سے مخلص نہیں ہوں گے تو زوال مقدر بن جائے گا. یہی امت مسلمہ کے ساتھ ہوا. پھر انقلاب فرانس کے بعد جمہوریت کا دور دورہ ہوا. آج دنیا جمہوریت کو مثالی نظام قرار دے رہی ہے اور اس کے گن گا رہی ہے. اس وقت دنیا میں کہیں بادشاہت ہے، کہیں فوجی آمریت ہے. جمہوریت کا ملوکیت اور فوجی آمریت سے تقابل کیا جائے تو جمہوریت میں اظہار رائے کی آزادی کا فرق نظر آتا ہے، کیونکہ جمہوریت میں گھٹن نہیں ہوتی اور ماحول میں حبس کی کیفیت نہیں پائی جاتی. اس نظام میں دانشوروں اور سیاستدانوں کو تحریر و تقریر کی کافی حد تک آزادی حاصل ہوتی ہے. جمہوری ملک میں اگر کوئی اختلافی مسئلہ زیادہ شدت اختیار کر جائے تو لوگ اپنے جذبات کے اظہار کے لیے سڑکوں پر نکل آتے ہیں. جمہوریت کی زبان میں اسے عوامی مظاہرہ کہا جاتا ہے. اصولی طور پر تو مظاہرہ کسی بھی شعبہ زندگی میں اختیار کی گئی کج روی اور غلط کاری کے خلاف ہونا چاہیے، لیکن پاکستان میں مظاہرہ صرف سیاست سے منسلک ہو کر رہ گیا ہے. یعنی مظاہرین، خصوصاً مظاہرے کے منتظمین، سیاسی عزائم رکھتے ہیں اور ان کا ہدف بلا واسطہ یا بالواسطہ اپنے سیاسی حریف ہوتے ہیں. اس کا اہتمام اکثر و بیشتر ملک کی اپوزیشن جماعتیں کرتی ہیں تاکہ عوامی سطح پر وقت کے حکمرانوں کے خلاف جذبات برقائے جائیں اور کرسی کی جنگ میں پانسا پلٹا جا سکے. ایسے مظاہروں میں کسی ایسی برائی کے خلاف آواز اٹھانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جس سے ان کا اپنا ووٹ بینک متاثر ہونے کا معمولی سا بھی امکان ہو. تنظیم اسلامی اگرچہ یہ سمجھتی ہے کہ جمہوریت ہرگز کوئی مثالی نظام نہیں ہے اور بہت سے عیوب کا مجموعہ ہے، لیکن اظہار رائے کی آزادی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسی مہمات برپا کرنی چاہیے جن سے مسلمانوں کو منکرات سے آگاہی حاصل ہو. لہذا تنظیم ہر قسم کی سیاست اور فرقہ واریت سے بلند ہو کر معاشی اور معاشرتی برائیوں کے خلاف مظاہرے کرتی رہتی ہے اور عوام کو ان برائیوں کے خطرناک نتائج سے آگاہ کرتی ہے. ہم اگرچہ سود کو منکر اعظم سمجھتے ہیں، لیکن اس گفتگو میں ہم اپنے معاشرتی بگاڑ کا ذکر تفصیل سے کریں گے. حیرت کی بات ہے کہ جو ملک اسلام کے نام پر لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کر کے حاصل کیا گیا تھا، وہاں لوگوں کا اسلام سے تعلق محض رسمی اور رواجی سا ہو گیا ہے.
سیکولر اور آزاد خیال لوگوں کا تو ذکر ہی کیا، نماز روزہ کے پابند مسلمانوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ معاشرتی اور سماجی سطح پر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو پس پشت ڈالے ہوئے ہیں۔ بقول علامہ اقبال، وضع میں تم نصارہ ہو تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب قرآن حکیم میں اسلام کا معاشرتی نظام بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے اور معاشرتی برائیوں کی وجہ سے سابقہ امتوں کے عبرتناک انجام سے ہمیں آگاہ کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ ظاہر ہو یا چھپی، اور مزید ہم پر واضح کر دیا کہ شیطان تمہیں برے کاموں اور فحش باتوں کا حکم دیتا ہے۔ ہمارا دین عورت کو پردے کا اہتمام کرنے اور گھر میں ٹکے رہنے اور مرد و زن کو نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ عریانی اور فحاشی کا آغاز بے پردگی سے ہوتا ہے، لیکن مغرب کی تقلید میں ہمارے معاشرے میں بے پردگی کو فیشن سمجھا جاتا ہے اور یہ اسٹیٹس سمبل بن چکا ہے، حالانکہ مغرب میں عریانی اور فحاشی کے تباہ کن نتائج ظاہر ہو چکے ہیں۔ خاندانی نظام درہم برہم ہو گیا ہے۔ اگر ہم مغربی معاشروں کی تقلید کرتے رہے تو یہ تباہی و بربادی ہمارے گھروں کا رخ بھی لازماً کرے گی۔ لہٰذا ہماری سیاسی، خصوصاً مذہبی سیاسی جماعتوں کو حالات کی سنگینی کا اندازہ کرنا چاہیے۔ اگر وہ اقتدار کے حوالے سے میوزیکل چیئرز کے کھیل میں مصروف رہتی ہیں اور کرسی کی جنگ میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں ہی اپنی تمام تر توانائیاں صرف کرتی ہیں، تو خدا نخواستہ یہ نظریاتی ملک کسی خوفناک حادثے سے دوچار ہو سکتا ہے۔ ہماری رائے میں کوئی جماعت، سیاسی ہو یا مذہبی، قوم کا درد رکھنے اور وطن سے محبت کرنے کی دعوے دار ہے تو اس کا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ فریضہ نہی عن المنکر ادا کرتی ہے یا نہیں۔ ہمارے نزدیک ووٹ بینک کے متاثر ہونے کے خدشہ سے کسی برائی سے صرف نظر کرنا مذہبی سطح پر ہی نہیں، قومی سطح پر بھی جرم ہے۔ قیادت کا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہوا کا رخ دیکھ کر اپنے موقف کا تعین کرے، بلکہ قیادت کا اصل فرض یہ ہے کہ وہ راہ راست کی طرف عوام کی رہنمائی کرے اور عوام کی تعلیم و تربیت پر وقت اور وسائل صرف کرنے میں بخل سے کام نہ لے۔ پاپولر موقف کی بجائے برحق موقف خود بھی اختیار کرے اور عوام کو اس کی ترغیب و تشویق بھی دے۔ اس حوالے سے ایک اچھی قیادت کا حقیقی وصف یہ ہے کہ وہ کسی سیاسی نقصان کو خاطر میں نہ لائے اور پوری استقامت کے ساتھ صراط مستقیم اور شاہراہ حق پر گامزن رہے۔ عوام کو دلیل سے قائل کرے، لیکن صرف گفتار کی غازی نہ بنے بلکہ اس کا کردار بھی بے داغ ہو اور سورہ صف کی اس آیت کی زد میں نہ آئے، کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں۔ مذہبی سیاسی جماعتوں کو خاص طور پر اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ اگر کوئی مذہبی جماعت اس بات کی قائل ہے کہ جمہوری طریقے سے پاکستان میں اسلامی نظام لایا جا سکتا ہے، تب بھی وہ رائے حق کو ترک نہ کرے۔ اخروی فلاح کے حصول کی جدوجہد میں اگر انتخابات میں ہار ہو جائے تو ایسی ہار پر جیت کو 100 بار قربان کیا جا سکتا ہے۔ عوام کو برائی سے آگاہ کرنا ہی نہیں، روکنا بھی ہمارا فرض ہے۔ قرآن پاک ایک بستی کی مثال دیتا ہے جس کے لوگ یوم سبت کے حوالے سے 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ قرآن پاک صرف ان لوگوں کو نجات کی بشارت دیتا ہے جو شرعی قانون کی خلاف ورزی کرنے پر دوسروں کو روکتے تھے۔ لہٰذا قیادت سیاسی ہو یا مذہبی، اس کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے۔ یہ دولت، یہ اقتدار
دھوپ اور سائے کی مانند ہیں کہ اگر یہ روایت درست ہے کہ ساری دنیا کو فتح کرنے کے خواہشمند سکندر اعظم نے مرتے ہوئے کہا تھا کہ میری لاش اس طرح روانہ کرنا کہ دونوں ہتھیلیاں کھلی ہوں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ سکندر اعظم خالی ہاتھ جا رہا ہے، تو یہ سب حکمرانوں کے لیے عبرت کا معاملہ ہے۔ خاص طور پر قیادت کو سمجھنا چاہیے کہ چند روزہ اقتدار کی خاطر ابدی زندگی برباد کر لینا بہت بڑا خسارہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم پوری تندہی سے نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں، اس لیے کہ ہماری اخروی نجات اور فلاح اس فریضہ کی ادائیگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اے اللہ رب العزت ہماری نصرت فرما، آمین۔